ونتوکل علیہ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الحمد لله رب العالمين. بیٹا پنکھے بھی لگا دے، پنکھے ایک تو لگا دے، دو تو لگا دے. بعد میں کر لیں، جمعے کی بات ہے. ایسا کریں ادھر باہر جائیں گے تو سڑک پہ جائیں گے، چودھری بلال اس کو میرا بتا دیں، اس کو دیں بس. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب پاک میں ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کے بعد بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محترم آج ذو الحج کی 11 تاریخ ہے. یہ ایام حج بھی ہیں، ایام تشریق بھی ہیں، بڑے اہم ایام ہیں. یہ ہمیں اللہ کے عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد بھی دلاتے ہیں، ہمارے پیارے آقا کی سنت قربانی کی یاد بھی دلاتے ہیں. اور پھر ایک اور اہم بات، یہ ہمیں خطبہ حجۃ الوداع کی یاد بھی دلاتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نامی ذو الحج کو 11 سن ہجری کو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا. 10 سن ہجری کو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا. یہ اتنا پیارا خطبہ ہے کہ اس میں حقوق انسانی کا پورا چارٹر ہے. جتنے بھی حقوق انسانی کے اوپر قوانین بنے، UN چارٹر ہے، دیگر بین الاقوامی جتنے بھی قوانین ہیں حقوق انسانی کے بارے میں، وہ انہوں نے حقوق یہ خطبہ حجۃ الوداع سے اخذ کیے ہیں. حضور کا اتنا یہ جامع خطاب تھا، اس میں آپ نے تمام اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بڑے آسان اور پیارے انداز میں بیان فرما دیا. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم خطبہ حجۃ الوداع پڑھیں اور سنیں، اور ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی آخری حج میں اپنی امت کو، قیامت تک آنے والی امت کو کون سی ہدایات دی ہیں. اگر ہم خطبہ حجۃ الوداع کو سمجھ لیں، عمل کر لیں، ہماری دین و دنیا آخرت سمجھ سکتی ہے.
اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے پسند کر لیا۔ تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ اللہ کی طرف سے بھی اعلان کر دیا گیا کہ آج دین مکمل ہو گیا، چونکہ حضور کا آخری حج تھا تو اس میں حضور نے ضروری ہدایات اپنے صحابہ کرام کے ذریعے اپنی امت کو عطا فرما دیں۔ اس حج کے مختلف نام ہیں، حجۃ الوداع، حجۃ التمام، حجۃ البلاغ، حجۃ الاسلام۔ اور راج قول کے مطابق نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 عمرے آپ نے ادا فرمائے، 3 عمرے آپ نے ذوالقعدہ میں ادا کیے، اور 4تھا عمرہ حضور نے حجۃ الوداع کے ساتھ کیا ذوالحج کے اندر۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حجوں کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں کتنے حج کیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے حضور نے 2 حج ہجرت سے پہلے کیے اور 1 حج آپ نے ہجرت کے بعد کیا، یعنی آپ نے ساری زندگی 3 حج کیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت۔ حضرت سفیان ثوری کی روایت ہے حضور نے ہجرت سے پہلے بہت سارے حج کیے اور ہجرت کے بعد آپ نے 1 حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ابن اسیر کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے ہر سال حضور حج کرتے تھے، ہجرت سے پہلے ہر سال اللہ کے حبیب حج کیا کرتے تھے، اور پھر ہجرت کے بعد حضور نے حجۃ الوداع کیا۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں۔ اب جب حضور آخری حج کے لیے تشریف لے کے جانے لگے تو آپ نے 4 دانگی عالم میں یہ خبر مشہور کروا دی، آدمی بھیج کر فرمایا سب کو بتا دیا جائے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ جانا چاہے وہ حج کے لیے آ جائے۔ اس کے کئی مقاصد تھے، حضور نے کیوں سب کو دعوت دی کہ سب حضرات جو جس کے لیے آسانی ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ پہلا مقصد تھا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حضور کے ساتھ آخری حج میں شامل ہو کر حضور سے مناسک حج سیکھ لیں، حج کے طریقے لوگ حضور کو دیکھ کر عملی طور پہ حضور کا حج کرتا دیکھ کر حج کے طریقے سیکھ لیں۔ اور دوسرا مقصد تھا کہ حضور جانتے تھے یہ میری زندگی کا آخری حج ہے، حجۃ الوداع ہے، تو حضور چاہتے تھے کہ زیادہ لوگ جمع ہوں تاکہ میں زیادہ لوگوں کو اللہ کریم کے احکام سنا سکوں اور سمجھا سکوں۔ اور تیسرا مقصد تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اعلان نبوت کے بعد تقریباً 20 سال حضور نے تبلیغ فرمائی اعلانیہ طور پہ۔ اب اللہ کریم چاہتا تھا کہ اپنے حبیب کو حضور کی تبلیغ کے اثرات دکھا سکے، حضور دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے کہ کتنے کثیر لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ مختلف وجوہات تھیں۔ ذوالقعدہ کی 25 تاریخ کو ہفتے کے دن اللہ کے حبیب نے ظہر کی نماز مسجد نبوی شریف میں ادا کر کے حضور حج اور عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ذوالحلیفہ مقام پہ حضور نے قیام کیا، نماز عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز وہیں پہ آپ نے قصر پڑھی۔ اور یہ اہل مدینہ کے لیے میقات ہے۔ ذوالحلیفہ میقات وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ پہنچ کر حج یا عمرہ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام باندھیں، احرام باندھے بغیر اس جگہ سے آگے جانا جائز نہیں ہے۔ نماز ظہر سے پہلے حضور نے احرام کے لیے غسل فرمایا، تیل لگایا، کنگھی کی خوشبو لگائی اور 2 رکعت نماز ظہر پڑھ کے حضور آپ نے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا۔ اس کو حج قران کہتے ہیں کہ عمرے اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھا جائے۔ پھر حضور نے تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انہی دنوں میں حج کے ایام میں
حضور کے غلام بھی یہی تلبیہ پڑھتے ہیں، ہمارے آقا کی سنت ہے۔ پھر 7-8 دن کی مسافت کے بعد یہ قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچا اور اس کے قریب ذو طوا گاؤں وہاں پہنچا، یہاں حضور نے رات بسر کی۔ اگلا اتوار کا دن تھا، ذوالحجہ کی 4 تاریخ تھی، ہجرت کا 10واں سال تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد حرام میں تشریف لائے، کعبہ مقدسہ کے اوپر حضور کی نگاہ پڑی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و محابتا، اللہ اپنے گھر کو اور زیادہ عزت عطا فرما، اس کو اور زیادہ شرف عطا فرما، اور اس کے جلالیت میں، اس کے روب میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ پھر اللہ کے حبیب نے طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دے کے حضور نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، 7 چکر لگائے۔ پھر مقام ابراہیم پہ حضور نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور قرآن پاک کی آیت پڑھی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ۔ پھر حضور نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور صفا کے اوپر حضور تشریف لے گئے اور قرآن پاک کی آیت آپ نے پڑھی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں۔ پھر آپ نے صفا مروہ کی سعی حضور نے کی اور اس کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولا، چونکہ حضور قربانی کی جانور ساتھ لائے تھے اور یہ حضور کا حج قران تھا۔ حج قران میں عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا جاتا، احرام عمرے کے بعد اسی احرام میں حج کے دنوں میں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اور پھر 8ویں ذوالحج تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں مقیم رہے۔ پھر حضور 8ویں ذوالحج کو مینا میں تشریف لائے، رات وہاں بسر کی اور 9ویں ذوالحج کو آپ میدان عرفات میں تشریف لائے۔ میدان عرفات، اس میں یہ حج کا رکن اعظم جو ہے وقوف عرفات، یہ 9ویں ذوالحج کو میدان عرفات میں ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب وہاں تشریف لائے اور آپ نے تاریخ ساز خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ اتنا یہ جامع حضور کا خطبہ تھا کہ قیامت تک جتنے حقوق انسانی کے چارٹر بنیں گے، جتنے قوانین اور لاز پاس ہوں گے، وہ سب خطبہ حجۃ الوداع سے انہوں نے استفادہ کیا ہوا ہے۔ اب وہ خطبہ سننے والا ہے، خطبہ ذرا آپ سنیے گا، عربی کے اندر بھی میں آپ کے سامنے حضور کی زبان پاک کے جو الفاظ نکلے برکت کے لیے وہ بھی عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کیسے شروع فرمایا؟ بعد الحمد للہ والثناء علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم واموالکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال تمہارے اوپر حرام ہے، یعنی تمہاری جان، تمہارے مال اسی طرح قابل عزت ہیں یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو جیسے آج کا دن 9ویں ذوالحج کا دن قابل عزت ہے، جیسے یہ مہینہ ذوالحج کا مہینہ قابل احترام ہے، جیسے یہ شہر مکہ قابل احترام ہے، اسی طرح تمہارے مال، جان، اور ایک روایت میں عزت کے الفاظ بھی حضور نے استعمال فرمائے، تمہارے مال، جان، عزت و آبرو بھی اسی طرح قابل احترام ہے۔ مطلب یہ ہے کسی کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی کا مال چھینے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی کو قتل کرے ناحق، کسی کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی کی عزت و آبرو کے اوپر حملہ کرے، یہ اسی طرح قابل عزت ہے جیسے آج کا دن، آج کا یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ قابل احترام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، لوگو سنو، تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، یعنی تمہیں موت آئے گی اور تمہارا رب تمہارے اعمال کے بارے تم سے پوچھے گا۔
تمہارے اعمال کے بارے ہر بندے سے سوال ہوگا تم نے کیسے عمل کیے. جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اللہ اس کو اجر و ثواب دے گا, جس نے گناہ کیے ہوں گے اسے قیامت کو سزا ملے گی. اور آگے آپ نے فرمایا وقد بلغت, تو فرمایا میں نے اپنے رب کے احکام تم تک پہنچا دیے. میں نے اللہ کریم کے احکام, شریعت کے ضروری احکام تم تک ٹرانسفر کر دیے. اور پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيَرُدَّهَا لِمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا. آپ غور سے سنتے جائیے, ایک ایک جملے کے اندر کتنی جامعیت ہے, کتنا معنی و مطالب کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. جملے مختصر ہیں لیکن اس کی معنی بڑے وسیع ہیں. آپ نے فرمایا جس کے پاس کسی کی امانت ہو وہ امانت اس کے مالک کو واپس کرتے ہیں. مطلب یہ امانت میں خیانت نہ کرنا, امانت میں خیانت نہ کرو. جو بندہ کسی کو امانت دے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس مالک کو جب وہ مانگے اس کی امانت واپس کر دے. پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوعٌ وَلَكِنْ لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. بے شک ہر قسم کا سود منع ہو گیا, ہر قسم کا سود آج سے کل عدم ہو گیا, ہر قسم کا سود آج سے میں نے باطل کر دیا. ہاں تمہیں تمہارے اصل مال ملیں گے. جو تم نے کسی کو اگر کسی نے سود کے اوپر قرضہ دیا ہے اپنا اصل مال واپس لے لے لیکن سود چھوڑ دے, کیونکہ آج سے سود قطعی طور پہ حرام ہے. کوئی سودی کاروبار کرنا, کوئی سودی لین دین کرنا یہ آج سے یہ منع ہے, حرام ہو گیا, یہ جائز نہیں ہے. نہ تم کسی پہ ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. تو حضور نے سود کو حجۃ الوداع کے موقع پہ قطعی طور پہ حرام فرما دیا. آج ہماری کتنی بدبختی ہے مسلمانوں کی. آج ہمارے پاکستان جو اسلامی گورنمنٹ کا جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, جو کلمے کی بنیاد پر اور نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا, کتنے افسوس کی بات ہے آج ہمارا پورا بینکاری نظام سود کے اوپر چل رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم قرضوں کے چنگل تلے دبے ہوئے ہیں. ہمارے نااہل حکمران سیاستدان کسی پارٹی کا ہو, جب بھی کوئی برسر اقتدار آتا ہے وہ اپنی عیاشوں کے لیے IMF سے, ورلڈ بینک سے قرضے لے لے کر عیاشیاں کرتا ہے اور قوم کو اربوں ڈالر کا مقروض کر کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور آج بھی ہمارا ملک اربوں ڈالر کا مقروض ہے, ہر پیدا ہونے والا بچہ ہزاروں ڈالر کا مقروض ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, جب تک ہمارے ملک میں اسلامی نظام معیشت لاگو نہیں ہوتا اور سودی معیشت کا خاتمہ نہیں ہوتا کبھی بھی ہم خوشحال زندگی بسر نہیں کر سکتے. یہ پکی بات ہے. تو حضور نے فرمایا آج ہر قسم کا سود ختم ہو گیا, سود منع ہو گیا. قد اللہ انہ لا ربن, اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ سے کوئی سود نہیں ہوگا, کوئی سودی کاروبار, کوئی سودی لین دین, کوئی سودی قرض نہیں ہوگا. اور آپ نے اپنے گھر کی مثال دے کے اس کو ختم کیا. فرمایا وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَدَوْ رِبَا عَبَّاسِ بن عبد المطلب فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. فرمایا میں سب سے پہلے اپنے گھر سے اس کا آغاز کرتا ہوں, میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں. یعنی جو میرے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب نے لوگوں سے سود لینا تھا آج سے میں اس کو ختم کرتا ہوں. میرے چچا بھی لوگوں سے سود نہیں لیں گے, اصلی رقم ان کو واپس دے دی جائے. تو حضور نے اپنے گھر سے عملی طور پہ سود کا خاتمہ کر کے بتا دیا کہ ایسے سود کو ختم کیا جاتا ہے. بندہ اپنی ذات سے شروع کرے, اپنے گھر سے شروع کرے, پھر سود کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. پھر آپ نے فرمایا الا ان کل شیء من امر الجاہلیہ موضوع, سنو زمانہ جاہلیت کی ہر قسم کی رسم, ہر چیز منع ہوگی. جو زمانہ جاہلیت کے اندر رسومات تھی, غلط قسم کے رسم و رواج تھے, کسٹمز تھی, وہ سب آج میں نے ختم کر دی. پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَدَعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بن عبد المطلب كَانَ مُسْتَرْضِعًا فی بنی سعد بن بکر وقتلہ زید. آپ نے فرمایا
کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا زاد بھائی ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں، جو دودھ پیتا بچہ تھا بنو سعد بن بکر کے پاس، جس کو حذیل نے قتل کیا، میں قاتل کو معاف کرتا ہوں۔ حضور نے اس طریقے سے آپ نے زمانہ جاہلیت کے اندر جو انتقام کی رسم تھی، کوئی کسی کو قتل کرتا، یہ سلسلہ جاری رہتا اور ایک قتل کے اوپر سینکڑوں ہزاروں قتل ہوتے، حضور نے اس رسم بد کو بھی ختم فرما دیا۔ میرے چچا زاد بھائی ربیہ بن حارث کو بچپن میں جو قتل کیا گیا، میں اس کے قاتل کو معاف کرتا ہوں تاکہ آئندہ لوگ انتقام نہ لیں۔ پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ھذہ ابدا، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اس کی عبادت آج سے نہیں کی جائے گی، کوئی شیطان کی پوجا کرنے والا نہیں ہوگا، ولکنہ یطاع فیما سوا ذلک فقد رضی بما تحقر من اعمالکم فاحذروا علی دینکم۔ فرمایا ہاں، شیطان اس کے اوپر وہ خوش ہوگا کہ اس عبادت کے علاوہ اس کی اطاعت کی جائے گی۔ یہ لوگ عبادت کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے شیطان کے نقش قدم پہ چلیں گے، شیطان کو راضی کریں گے۔ تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے شیطان کو راضی نہیں کرنا بلکہ رحمان کو راضی کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جس روز اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں ہر قسم کا جنگ و جدل، فتنہ فساد یہ منع ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واستوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ آج یورپ کہتا ہے ہم نے عورت کو بڑے حقوق دیے، تم نے کیا حقوق دیے؟ تم نے عورت کو رقص و سرود کی محفل کی زینت بنا دیا، تم نے عورت کے سر سے حیا کی چادر کو چھین لیا۔ یہ حقوق نہیں ہے، یہ عورت کو اس کے حقوق کو چھیننا ہے، اسے برسر بازار ننگا کر کے کھڑا کرنا، یہ تم نے اس کو حق نہیں دیا، اس کو ذلیل کیا ہے۔ حضور نے عورت کو جو حقوق دیے وہ کسی مذہب نے نہ پہلے دیے نہ قیامت تک کوئی دے سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگو سنو، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُنَّ عِندَكُمْ عَوَانٌ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا۔ فرمایا حضور نے عورتیں تمہاری زیر دست ہیں، تمہاری ماتحت ہیں، وہ اپنی ذات کے ساتھ کسی شے کی مالک نہیں ہیں، تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ تاکید کی، اپنی بیویوں کے ساتھ، مستورات کے ساتھ، ماؤں بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّكُمْ مِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ۔ فرمایا حضور نے تم نے عورتوں کو اللہ کے نام سے لیا ہے، نکاح کے ساتھ وہ تمہارے اوپر حلال ہوئی ہیں۔ فرمایا حضور نے تمہارے حقوق عورتوں پر ہیں، عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ اسلام نے بیلنس رکھا، اعتدال رکھا، مردوں خامند اور بیوی دونوں کے حقوق اسلام نے برابری کی بنیاد پر مقرر فرمائے۔ آپ نے فرمایا تمہاری بیویوں کے حق تمہارے اوپر ہیں اور تمہارے حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں۔ پھر آگے آپ نے وضاحت فرمائی وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، تمہارا بیویوں پر حق ہے وہ تمہارے بستر پر ایسے مرد کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، یعنی وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں، تمہارے گھر کی حفاظت کریں۔ اور آپ نے فرمایا اس کے علاوہ وَعَلَيْهِنَّ أَلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، تمہاری عورتوں کے اوپر یہ حق ہے کہ تمہاری عورتیں کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں، کوئی بدکاری نہ کریں، کوئی بے حیائی کا کام نہ کریں۔ وَإِن فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ قد آذن لکم،
ان تہاجروہن فی المضاجع وتضربوہن ضربا غیر مبرج، آپ نے فرمایا اگر خدا نخواستہ تمہاری عورتیں کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تمہارے لیے جائز ہے تم اپنے بستر اپنی عورتوں سے جدا کر لو۔ اگر عورت غیرت مند ہو، وہ نہیں چاہتی کہ میرا خامد مجھ سے رات کو دور ہو کے سوئے، وہ جانتی ہے کہ اگر میرا خامد نے بستر جدا کیا تو میری غلطی ہوگی، وہ اپنی اصلاح کر لیتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر پھر بھی وہ بے حیائی سے باز نہ آئیں تم ان کو ہلکی مارو، ہلکی مار سکتے ہو لیکن ضرب شدید نہیں، ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دینا یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ کئی جاہل قسم کے خامند ہیں جو اپنی بیوی کو ڈنگروں کی طرح مارتے ہیں، وہ حرام کام کرتے ہیں۔ اسلام نے کہا اگر تمہاری عورت خدا نخواستہ بے حیائی کا ارتکاب کرے، گناہ کا کام کرے، پہلے اسے پیار سے سمجھاؤ، فائزوہن، نصیحت کرو، پھر تم اسے اپنا بستر جدا کر لو۔ اگر پھر بھی اپنی اصلاح نہیں کرتی ہلکی مارو، لیکن اس کو ضرب شدید سے مارنا یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا اگر پھر وہ باز آ جائیں فَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر ان کا کھانا پینا لباس تمہارے ذمہ لازم ہے، پھر تم ان سے اچھا سلوک کرو، ان کے کھانے پینے کا، لباس کا، رہائش کا خیال رکھو۔ پھر حضور نے فرمایا فَاقِلُوا أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگوں میری بات کو غور سے سمجھو، قولی فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ، میں نے اپنے رب کے احکام تمہارے تک پہنچا دیے۔ یہ آپ غور سے سنتے جائیے، یہ حضور کا آخری حج ہے اور آخری حج کا حضور کا آخری خطبہ ہے، کتنا جامع حضور خطاب فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، لوگو سنو إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ أَمْرَيْنِ، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم دو چیزوں کو تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ عز و جل و سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے اور دوسری اس کے نبی کی سنت ہے۔ مطلب یہ اگر تم قرآن و سنت کو پکڑ کے رکھو گے، قرآن و سنت کو پڑھو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ حضور نے آخری خطبے کے اندر حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا۔ اگلا جملہ حضور کا سنیے گا، فرمایا ایھا الناس، لوگوں اسمعوا قولی واقلوا، میری بات غور سے سنو، اسے سمجھو بھی، تعلمن ان کل مسلم اخ لمسلم وان المسلمین اخوہ، انہوں نے فرمایا سنو لوگو، فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ہر مسلمان دوسرے کلمہ گو کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان بھائی ہیں۔ آج ہم نے نفرتیں پھیلا دی، آج سگا بھائی سگے بھائی سے دور ہو گیا، رشتہ دار کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، ہمسائے کے پاس کھڑے ہونے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حضور کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ حضور نے تو یہ فرمایا تھا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام امت مسلمہ بلا تفریق مسلک اور برادری سب آپس میں بھائی ہیں، اور آج ہم نے نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر لی، یہ ہماری بدبختی ہے۔ آگے حضور نے فرمایا فلا يحل لامرئ من اخی الا ما اعطاه عن طیب نفس، اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کی چیز لے لے۔ یہ حضور آخری خطبہ فرما رہے ہیں، کسی کے لیے جائز نہیں ہے اپنے بھائی سے پوچھے بغیر اس کی شے لے لے۔ آج ہم لوگوں کی زمینوں کے اوپر کئی لوگ قبضہ کر رہے ہیں، لوگوں کے مال کو چھین رہے ہیں، لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے یہ حرام کام کر رہے ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا وَلَا تَظْلِمُونَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، کسی کی چیز چھین کر، کسی کے اوپر ظلم کر کے اپنی ذات پہ زیادتی نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْقُلُوبَ لَا تَغُلُّ وَلَا صَلَاحٌ، سن لو کہ دل تین باتوں پہ حسد اور اناد نہیں کرتے۔ پہلی چیز کسی عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، دوسری چیز حاکم وقت کو ذرائع خیر خواہی نصیحت کرنا، تیسری چیز مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل رہنا۔ یہ اشارہ تھا تفرقہ بازی میں نہ پڑنا۔ یہ آج ہم نے تفرقے بنا لیے، جماعتیں بنا لی، تنظیمات بنا لی، مسلمان ہو کر ایک
ایک مسلک والا دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، ایک جماعت والا دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتا، ایک مسلک والا دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ غلط بات ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے تم سب مسلمان ہو، ایک دوسرے کا عزت کرو، احترام کرو۔ اور آگے حضور نے فرمایا بے شک ان کی دعوت ان لوگوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے جو ان کے علاوہ ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا اب ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے ورنہ میں آپ کو سارا خطبہ عربی میں سناتا، اب جلدی سے اس کا خلاصہ سن لیں۔ آپ نے فرمایا جس بندے کی نیت صرف دنیا کو حاصل کرنا ہو، اللہ اس کی غربت اس کی آنکھوں کے سامنے ظاہر فرما دیتا ہے اور اس کے فقر و اس کے پیشے کی آمدن منتشر کر دی جاتی ہے، اسے وہی ملتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے جو دنیا کی تما کرے، لالچ کرے، ہر وقت مال کے پیچھے بھاگے، حلال و حرام کا فرق بھی نہ کرے، سود کھائے، رشوت لے، کرپشن کرے، بددیانتی کرے، لوگوں کا مال کھا لے، حضور نے فرمایا اللہ اس کے مال سے برکت اٹھا لیتا ہے، اس کو ملتا وہی ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ اور آگے ہم فرمایا جس کی نیت آخرت کی ہو، جو اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے، اللہ اس کے دل کو غنی فرما دیتا ہے، اللہ اس کی روزی میں برکت پیدا فرما دیتا ہے اور دنیا خود اس کے پاس ذلیل ہو کے آتی ہے۔ جو بندہ رزق حلال کماتا ہے، کسی کا حق نہیں کھاتا، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے رزق حلال میں برکت ڈال دیتا ہے، پھر دنیا خود اس کے پیچھے بھاگ کے آتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ اس بندے کے اوپر رحم کرے جس نے میری بات سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ مطلب یہ جو کسی کو اگر قرآن کی ایک آیت آپ کو یاد ہے، حضور کا ایک فرمان آپ جانتے ہیں، آپ کے اوپر ضروری ہے دوسروں تک وہ قرآن و سنت کا حکم پہنچا دو۔ پھر آپ نے فرمایا بہت سارے بعض اوقات وہ آدمی جو فقہ کے کسی مسئلے کو جاننے والا ہوتا ہے لیکن وہ خود فقیہ نہیں ہوتا، خود عالم نہیں ہوتا، اور بعض اوقات وہ کسی ایسے بندے کو کوئی مسئلہ بتا دیتا ہے جو اس سے زیادہ فقیہ، اس سے زیادہ عالم ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ عمل کرتا ہے، دونوں کا بھلا ہوتا ہے۔ مطلب یہ جتنا دین کے بارے تمہیں علم ہے آگے وہ پھیلاتے رہو۔ اور آگے حضور نے فرمایا تمہارے غلام جو تم خود کھاؤ اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو تم خود پہنو اپنے غلاموں کو پہناؤ۔ یہ حضور کی تعلیم ہے۔ آج ہم اپنے غلاموں کے ساتھ کتنا بعض لوگ ظالمانہ سلوک کرتے ہیں، غلاموں کو مارتے ہیں، ان کی پوری مزدوری ان کو نہیں دیتے، کئی مہینے تنخواہ نہیں دیتے، یہ غریب ہے، کون ہے جو مجھ سے آ کے پوچھے گا؟ ارے دنیا میں کسی نے نہ پوچھا، قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اپنے متحد کے اوپر، سرونٹ کے اوپر، غلام کے اوپر، خادمہ کے اوپر ظلم نہ کرو ورنہ اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تمہارے خادم سے کوئی گناہ ہو جائے جس کو تم معاف نہ کرنا چاہو اس کو بیچ دو، فروخت کر دو، کسی اور کو دے دو، لیکن اس پہ ظلم نہ کرو۔ اللہ کے بندو اپنے متحدوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور آگے فرمایا اوصیکم بالجار، میں تمہیں ہمسائے کے بارے وصیت کرتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے اتنی دفعہ یہ جملہ بولا، میں تمہیں ہمسائے کے بارے وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں ہمسائے کے بارے وصیت کرتا ہوں، حتیٰ کہ ہمیں گمان ہونے لگا شاید حضور ہمسائے کو وراثت میں حصہ دار نہ بنا دے۔ یہ اسلام ہے، ہمسائے کا خیال رکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو اپنے ہمسایوں کا خیال کرتے ہیں، خود چکن بریانیاں کھائیں گے، اعلیٰ اعلیٰ کھانے کھائیں گے۔ کبھی ہم نے آس پاس بھی دیکھا ہمارے ساتھ والے گھر میں کسی کے پاس کچھ ہے کہ نہیں؟ ہمسایوں کا خیال رکھو، یہ ضروری ہے۔ جو خود کھاؤ ہمسایوں کو کھلاؤ، جو خود اللہ نے آپ کو دیا غریبوں کے اوپر بانٹو۔ اور پھر آپ نے فرمایا لوگو اللہ نے ہر حقدار کو حق دے دیا ہے، فرمایا اس کے لیے یہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا بچہ اس کا ہوگا جس کے بستر پہ ہوگا، یہ بچہ اپنے اصلی باپ کا ہوگا، اور بدکار کے لیے پتھر کی سزا ہوگی۔ پھر آپ فرمایا علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا یا اس غلام نے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔
آج کے لوگ جب تھوڑا سا پیسہ آ جائے اپنی ذات بدل جاتے ہیں، اپنی کاسٹ کو چینج کر لیتے ہیں، غیر سید اپنے آپ کو سید قریشی ہاشمی کہلوانا شروع کر دیتا ہے، ایک عام سی ذات والا چودھری چیمہ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ حرام ہے۔ یہ حضور نے فرمایا جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف اپنے کو منسوب کرے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اپنی ذات کو مت بدلو، کام ایسے کرو تمہاری ذات اگر چھوٹی بھی ہے اللہ تمہیں پھر بھی عزت و سرفرازی عطا فرمائے گا، کیونکہ اسلام کی ہاں معیار یہ ذات پات نہیں ہے، رنگ و نسل نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، اللہ کی ہاں افضلیت کا معیار تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور پھر یہ بڑا پیارا حضور کا خطبہ ہے، اور پھر حضور فرمایا جو تمہیں کوئی چیز عارضی طور پہ دی اسے واپس کرو، قرضہ کوئی دے واپس کرو، اور فرمایا تم سے میرے بارے پوچھا جائے گا، یہ بتاؤ میں نے رب کے احکام تمہارے تک پہنچا دیے کہ نہیں پہنچا دیے؟ سب نے کہا حضور آپ نے صرف ہمیں تبلیغ نہیں کی، آپ نے تبلیغ کا حق ادا فرما دیا، آپ نے ایک ایک چیز ہمیں کھول کے بیان کر دی، آپ نے آسمان کو دیکھا، شہادت کی انگلی اٹھائی، اللہ گواہ ہو جانا میں نے تیرے بندوں تک تیرے احکامات پہنچا دیے۔ یہ وہ خطبہ ہے حجۃ الوداع کا جو حضور کا آخری خطبہ تھا، اور آپ نے اس آخری خطبے میں اور آخری حج میں آپ نے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بڑے پیارے انداز میں بیان فرما دیا۔ اور آج بھی اگر ہم اس خطبہ حج کو یاد کر لیں، عمل کر لیں، ہماری دین و دنیا سنور سکتی ہے۔